اب ان سے ایسے واپس لینا یہ مناسب نہیں ہے، مجھے ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا، لہذا تم جو ہے فلاں نماز کے وقت پر آنا اور تم اپیل کرنا، میں بھی تمہاری تائید کروں گا، اور اس طرح میں تم سے دو چیزوں میں سے ایک تمہیں واپس کروا کے دوں گا، دونوں تجھے واپس نہیں ہوں گی، یا مال طلب کرو یا قیدی طلب کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں قیدی چاہیے۔ یہ حدیث ہے وہی جو آ رہی ہے نیچے۔ جاؤ وفد حوازن مسلمین، آئے حوازن والے مسلمان ہو کر، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین کو طائف سے واپس ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مشرکین مکہ کو بڑے انعامات سے نوازا تھا، جیسے صفوان تھا اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور نوفل تھا اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جو نئے نئے مسلم تھے ان کو بھی دیا، اور حضور نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اگر مالک بن عوف ہوتا تو میں بھی اسی کو بھی اس کے مال سے بھی کہیں زیادہ دیتا۔ یہ پیغام اس تک پہنچا۔ اس کے بعد وہ مالک بن عوف اپنے ساتھیوں سمیت حضور کی خدمت میں آ کر حاضر ہوا۔ یہ آیا ہے فَسَأَلُوهُ أَن يَرُدَّ إِلَيْهِمْ، انہوں نے درخواست کی کہ ان کے پاس مال واپس کیا جائے اور ان کے قیدی لوٹائے جائیں۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان سے فرمایا معی من ترون، میرے ساتھ وہ ہیں جن کو تم دیکھتے ہو، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، اور محبوب ترین بات میرے نزدیک، پیاری میرے نزدیک بات وہ ہوتی ہے جو سچی ہو۔ میں آپ سے ایسا وعدہ نہیں کروں گا جو میں کل نبھا نہ سکوں، میں آپ سے وہی بات کروں گا جو سچا ہو۔ فاختاروا احدى الطائفتين، لہذا تم دو میں سے کسی ایک کو انتخاب کرو، یا مال لو یا تم قیدی لے لو، اما الصبی واما المال، یا قیدی لے لو یا مال لے لو۔ وقد كنت استعنیت بکم، بے شک میں نے تمہارا خوب انتظار کیا تھا، اچھا بھلا تمہارا انتظار کیا تھا۔ وکان انظرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضع عشر، تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار فرمایا تھا 10 اور کچھ دن، 14 یا 15 دن، لیلۃ حنین، حنین والی رات سے، کفل من الطائف، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، فلما تبین لهم، جب ان پر واضح ہو گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر راد الیہم الا احدى الطائفتین، اور نہیں واپس فرمانے والے مگر ایک چیز، قالوا انا نختار السبعین، بے شک ہم پسند کرتے ہیں اپنے قیدیوں کو۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسلمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کھڑے ہوئے، فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، اللہ کی تعریف فرمائی جو اس کی شایان شان ہے، پھر فرمایا اما بعد فان اخوانکم قد جاؤنا تائبین، بے شک تمہارے بھائی حوازن والے وہ تائب ہو کر آئے ہیں، فانی قد رأیت ان ارد الیہم سبیہم، بے شک میں مناسب سمجھتا ہوں کہ واپس کروں میں ان کے قیدی، فمن احب منکم ان یطیب ذلک فلیفعل، پس جو تم میں سے چاہے رضا خوشی کے ساتھ اس طرح کرنا چاہے، فلیفعل، تو کرے، واپس دے۔ ومن احب منکم، جو تم میں سے چاہے، ان یکون علی حظہ، وہ اپنے حصے پر رہے، یعنی غلاموں کو نہ چھوڑے، حتی نؤتیہ ایاہ من اول، ہم اس کو دے دیں گے خاص اسی بدلے میں، من اول ما یفی اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فے کے طور پر ہمیں کسی اور غنیمت سے عطا فرمایا، ہم ان کو بدلہ دے دیں گے۔ اگر کوئی بدلے کے طور پر دینا چاہتا ہے تو بدلے کے طور پر دے، اگر کوئی ایسے اپنے رضا خوشی کے ساتھ مفت میں دینا چاہتا ہے تو مفت میں دے، فلیفعل، اس طرح کرے۔ فقال الناس قد طیبنا ذلک، لوگ کہنے لگے بے شک ہم نے رضا خوشی کے ساتھ اس مسئلے کو قبول کیا اللہ کے رسول۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا ندری من اذن منکم، حضور نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ من اذن منکم فی ذلک، کس نے تم میں سے اجازت دی ہے، ممن لم یاذن، کس نے اجازت نہیں دی ہے، فرجیو، تم واپس جاؤ، حتی یرفع الینا عرفاءکم، یہاں تک اس معاملے کو لے آئیں تمہارے چودھری، یرفعکم امرکم، فرجع الناس، پر سب کے سب واپس لو، واپس چلے گئے، فکلمہم عرفاءہم، ان کے رئیسوں نے ان کے ساتھ گفتگو کی، ثم رجعوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کی خدمت میں واپس ہوئے، فاخبروہ، آپ کو بتلا انہم قد طیبوا واذنوا ھذا الذی بلغنی عن سبع حوازن، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حوازن کے قیدیوں کو پھر آزاد فرمایا، سب نے رضا خوشی کے ساتھ ان قیدیوں کو آزاد کیا، چونکہ حوازنی جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رضائی رشتہ بھی تھا، بی بی حلیمہ سعدیہ کا تعلق بھی اسی حوازن قبیلے سے تھا، اور وہ جب آئے تھے انہوں نے جب دہائی دی تھی، اسی دہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی بھی انہوں نے اپیل کی تھی کہ ہم تمہارے عزیز ہیں، ہم تمہارے قریب ہیں، ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، ہم ابھی بھی حلیمہ سعدیہ بھی ہمارے خاندان سے ہے، یہ ہے وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے ان کو معافی دے گی۔
وہی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن یزید عن ایوب عن نافع عن عمر قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدثني محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال لما قفلنا من حنین، جب ہم واپس ہوئے حنین سے، سال عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کے بارے میں سوال کیا، کان نظرہ فی الجاہلیہ، اور جنہوں نے منت مانی تھی جاہلیت میں اعتکاف کی، وامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے وفائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے فرمانے کے لیے فرمایا، وقال بعضهم حماد بن ایوب نافع بن عمر ورواہ جریر بن حازم و حماد بن سلمہ ان ایوب نافع بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جاہلیت کی منت کے بارے میں فرمایا، کسی جاہلیت کی منت کو تم پورا کرو، چونکہ جاہلیت میں انہوں نے منت مانی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جاہلیت کی منت کو پورا کرنے کے لیے استحبابی حکم فرمایا ہے، چونکہ جب آدمی غیر مسلم ہوتا ہے تو اسی کا مکلف نہیں ہوتا شرائع کا، اسی لیے اس پر وہ ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن حضور نے یہ استحبابی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا۔ اور یہ کس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت عمر فاروق سے فرمایا؟ یہ اس موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تشریف لائے اور جعرانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ شریف گئے تھے، یہ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا، چونکہ اس سے پہلے حضرت عمر فاروق اس پوزیشن میں نہیں تھے، چونکہ حنین کی طرف قافلہ روانہ ہو رہا تھا۔ اب حضرت عمر کا پیچھے اعتکاف بیٹھنا، جبکہ نیا مکہ پاک کو فتح کیا تھا، حضرت عمر جیسے آدمی کا بیٹھنا وہ مناسب نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق نے اس موقع پر عرض نہیں کیا، بلکہ جب جعرانہ میں فتح غنیمت تقسیم کرنے کے لیے جب حضور تشریف لائے، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق نے یہ عرض کیا۔ یہ حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ اپنے اس میں تشریحات میں بیان فرماتے ہیں۔ فرما بھی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة قال خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم عام حنین، ہم نکلے حضور صلی اللہ